وہ دلال تھا، عورتوں کا جسم بیچ کر ساری زندگی حرام کھایا تھا۔ اسے جب بھی کوئی رائے ہدایت پر چلنے کی نصیحت کرتا تو وہ کہتا، میں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا اور میں بخشا جاؤں گا، مگر افسوس موت کے وقت اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ ساری زندگی حرام کی کمائی سے بہترین کھانا کھانے والا بھوکا پیاسا مر گیا تھا۔ اس کا نام دلاور تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ بازار حسن میں دلال تھا۔ سب لوگ اسے دلے کنجر کے نام سے جانتے تھے۔ نہ جانے کتنی شریف گھروں کی مجبور لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس شخص نے انہیں بازار حسن کی زینت بنا دیا تھا۔ کوٹھے پر بگڑی شکل لے کر بیٹھنے والی عورتیں نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو دلاور کے ذریعے غیر مردوں کی لذت کا سامان بنا چکی تھیں۔ دلاور سندھ سے اٹھ کر آیا اور راول پنڈی آباد ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے بیوی بچوں سے چوری چھپے دلالوں والا کام شروع کر لیا، مگر ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہیں۔ بات پہلے چلتی چلتی دلاور کے محلے تک پہنچی، پھر دلاور کے گھر میں پہنچ گئی۔ پہلے پہل تو دلاور کی بیوی کو اس بات کا یقین نہ آیا، کیونکہ وہ خود ایک بچی کا باپ تھا، مگر ایک دن اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے بازار حسن تک جا پہنچی، جہاں دلاور حسین ایک ایسی لڑکی کو عزت بیچنے پر مجبور کر رہا تھا جو اپنے محبوب کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی تھی۔ بعد ازاں اس کے محبوب نے اپنی ہوس مٹانے کے بعد اسے دلاور کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ جب اس لڑکی کی حقیقت دلاور عرف دلے کنجر کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے دلاور کو اس ظلم سے باز رہنے کے لیے کہا، اسے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب سے ڈرایا۔ تو دلاور نے جواب دیا، میں سچے دل سے توبہ کر کے مروں گا، میں مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مروں گا، مگر ابھی یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دلاور نہ مانا تو اس کی بیوی نے دلاور کو زبردستی روکنا چاہا، یہاں تک کہ دونوں کی بات تو تکرار اور پھر بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گئی۔ دلاور نے اپنی بیوی کو وہیں بازار حسن میں کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ اس کی بیوی مردہ قدموں کے ساتھ گھر آئی تو دلاور بھی اس کے پیچھے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو عدت بھی گھر میں نہ گزارنے دی اور اسے زبردستی بیٹی چھین کر اسے چلتا کیا۔ جب دلاور نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بات سارے محلے میں پھیل گئی اور لوگوں کے دلاور کے پیشے کا بھی یقین ہو گیا۔ انہوں نے دلاور کو اس پیشے سے باز رہنے اور محنت مزدوری کر کے کھانے کے لیے کہا، مگر دلاور نے انہیں بھی مرتے وقت سچی توبہ کرنے اور کلمہ پڑھ کر مرنے کی بات سنا کر ٹالنا چاہا۔ دوسری طرف محلے والوں نے دلاور کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور اسے پیشہ چھوڑنے یا پھر محلہ چھوڑنے کا حکم سنا دیا۔ دلاور نے اپنی بیٹی کو لیا، سامان اٹھایا اور وہ گھر خالی کر کے بازار حسن کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلاور کی رائے ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ پھر بھی اس کی زندگی میں آتے رہے، کبھی تبلیغی جماعت والوں کی صورت میں، کبھی کسی امام مسجد کی صورت میں اور کبھی عالم دین کی صورت میں، مگر شاید اس کے نصیب میں نہ ہدایت تھی نہ اسے ملی۔ وہ رائے ہدایت کی طرف بلانے والے ہر آدمی کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے اور توبہ طائب ہونے کی بات سنا کر ٹال دیتا اور مزید کوئی عبرتناک واقعہ یا نصیحت سننے سے پہلے ہی وہاں سے چلتا بنتا۔ حرام اس کے منہ کو لگ چکا تھا اور حرام کے پیسے سے ہی اس نے بیٹی کی پرورش بھی کی۔ نہ وہ خود رائے ہدایت پر چلا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو رائے ہدایت پر چلنے کی نصیحت کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، اب دلاور کی عمر ڈھلنے لگی، مگر اس اعمال میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ شباب کا اور زیادہ رسیا ہوتا گیا۔ یہاں وہ خود ضعیف ہو گیا اور اس کی بیٹی جوان ہو گئی، گو کہ اس نے ہر ممکن اپنی بیٹی کو اپنے پیشے اور اس کام سے دور رکھا تھا، مگر قدرت نے اس کو سزا اس کی بیٹی کے ذریعے ہی دینی تھی، لہٰذا جیسے ہی اس کی بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ایک لڑکے عادل پر دل ہار بیٹھی۔ عادل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور دل لبھانے کے لیے اکثر بازار حسن میں آتا رہتا تھا۔ چونکہ دلاور اف دلے کنجر کا گھر بھی بازار حسن کی طرف آنے والے راستے میں تھا تو کسی نہ کسی طرح اس کی بیٹی اور عادل کی ملاقات ہو گئی، جو دوستی میں بدلی اور دوستی سے محبت میں بدل گئی۔ جب دلاور کو اپنی بیٹی کے اس عمل کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی سے عادل کے بارے میں پوچھا۔ اس کی بیٹی نے انکار کر دیا، مگر ایک دن دلاور ایک مجبور لڑکی کو ورغلا کر بازار حسن کی زینت بنانے کے لیے لا رہا تھا کہ اس نے عادل کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکی کو بازار حسن میں چھوڑ کر دلاور گھر آیا تو آتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیٹی کو چمڑے کے مضبوط مگر لچکدار بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی کی جلد جسم سے ادھڑ گئی۔ مگر جیسے ہی اس کی بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، اس نے عادل سے رابطہ بحال کر لیا
اور پھر ایک رات اپنی نام نہاد محبت نبھانے کی خاطر دلاور کی بیٹی نے عادل کے ساتھ مل کر اپنے باپ دلاور کے منہ میں گلو یعنی سمد یا ایلفی یا کوئی اور چپکنے والی چیز ڈال کر اسے چارپائی پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں چارپائی سے باندھ دیے اور خود عادل کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یوں دلاور پتہ نہیں کتنے دن بھوکا پیاسا اپنے کمرے میں پڑا رہا اور حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی شراب میں ہر وقت دھت رہنے والا آدمی بھوک اور پیاس کا قہر سہتے سہتے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہاں تک کہ اس کی موت کی خبر بھی تب ہوئی جب اس کی لاش سے اٹھنے والی بدبو باہر گلی میں پہنچنے لگی۔ محلے میں کوئی بھی اس کے وارث بننے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ ہی کسی نے اسے غسل کفن دینے یا جنازہ پڑھنے پڑھانے کی حامی بھری۔ آخرکار پولیس والے اس کی لاش اٹھا کر لے گئے اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاوارث قرار دے کر دفن کر دی۔ یوں وہ دلاور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر ہدایت کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیتا تھا کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں گا، میں توبہ طائب ہو جاؤں گا، اس دلاور کی قوت گویائی سلب کر لی گئی۔ نہ تو زبان سے بول کر توبہ کر سکا اور نہ ہی کلمہ پڑھ سکا، یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا۔ شاید آج بھی وہ مجبور بچیوں کو رائے ہدایت سے بھٹکانے کا عذاب سہ رہا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوگا۔ اس کہانی کے ذریعے قائرین اکرام کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سچے دل سے توبہ اور کلمہ شریف کو فقط مرتے وقت تک محدود نہ رکھو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ طائب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ میری شادی ہو رہی ہے اور میں تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی، مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور ہاں میں چاہتی ہوں تم خود مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو، بلا کسی جواز کے مجھے تمہارا عشق دیکھنا ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ تم مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، سمجھو تمہارے عشق کا امتحان ہے۔ تم آؤ گے تو ڈولی میں بیٹھوں گی ورنہ نہیں بیٹھوں گی، اور تمہیں پتہ ہے مجھے پگڑیوں کے واسطے دیے گئے ہیں۔ میں تم سے بات نہیں کروں لیکن کیا کروں، نہیں رہا جاتا۔ دوسری طرف سے مسلسل سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تم رو رہے ہو؟ مرد تو نہیں روتے، مرد بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ کل میری بارات ہے اور تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گی تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ 2 منٹ کی خاموشی اور مسلسل سسکیوں کی آواز سنائی جا رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہیں خود رخصت کروں، کیونکہ میں نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا، مجھے میرا ضمیر ہی مار دے گا۔ اس کے سوالات کا کیسے جواب دوں گا؟ تم نے بھی تو کہا تھا نا کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، میرے نام کی الاپ کرو گی، تو پھر آج کیسے، کیوں؟ تم نے بھی تو کہا تھا تم نہ ملے تو مر جاؤں گی۔ سب یاد ہے تمہیں؟ ہاں علی، مجھے سب یاد ہے، میرا ایک ایک لفظ یاد ہے، تبھی تو تمہیں بلا رہی ہوں۔ دیکھو تو میں کتنی ثابت قدم ہوں، تم آؤ گے میں انتظار کروں گی۔ کل وہ بجھے منہ سے تیار ہوا اور لاہور روانہ ہو گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کی شادی میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر عشق ہے، تڑپ تو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں مسلسل عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دلہن کے کمرے میں جا پہنچا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ علی کی آواز سنتے فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو مجھے مہندی کا کتنا رنگ آیا ہے۔ علی، میں بہت خوش رہوں گی۔ مہندی بتا رہی ہے مجھے، دیکھو نا اس میں کتنا پیارا لگ رہا ہے نام لکھا۔ پتہ ہے میں بہت خوش ہوں، میری خواہش تم نے آ کر پوری کر دی۔ خوش ہونا کسے کہتی ہو تم خود سے لڑ رہی ہو، میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ لیکن علی میں خوش ہوں، مجھے محبت سے زیادہ باپ کی پگڑی عزیز ہے علی، میں مر جاؤں گا عائشہ، پلیز۔ علی ٹیپیکل باتیں مت کرو، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، مجھے پتا تھا اس نے مر جانا ہے، لیکن میں اس کا ضبط دیکھ رہی تھی۔ سنو، آ تو گئے ہو، جب نکاح ہو تو میرے قریب رہنا تاکہ تم میرا اقرار سن سکو۔ میری اندر کی رگیں بے جان ہو چکی تھیں، میں رونا چاہ رہی تھی، مجھے آنسو نہیں آ رہے تھے، میں مسکرانا چاہتی تو لب ہی نہیں ہلتے تھے، کیونکہ جو میں علی سے کہہ چکی تھی شاید اب میرا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ اے عشق، جی بھر کر آزما مجھے، لیکن یاد رکھو میری موت سے مر تم بھی جاؤ گے۔ علی کہہ کر چلا گیا۔ آپ کا نکاح ندیم ولد فراز سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب عائشہ سے پوچھ رہے تھے۔ علی بالکل عائشہ کی بائیں طرف کھڑا تھا۔ جی قبول ہے۔ عائشہ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔
قبول ہے، عائشہ نے کہا۔ عائشہ کے کندھے پر آنسو مسلسل گر رہے تھے لیکن وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ خاموشی چھا گئی۔ عائشہ خاموش تھی۔ مسلسل خاموشی پا کر عائشہ کی ماں نے اسے جھنجھوڑا اور وہ صوفے پر بیٹھی زمین کی طرف گر گئی۔ عائشہ کے ہونٹ نہیں ہلے۔ اس کے لب سے دیے گئے، اس کے لبوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس کے لبوں کی حرکت رک چکی تھی۔ ہونٹوں نے ہونٹوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ لڑکھڑاہٹ ختم ہو چکی تھی اور عائشہ بھی ختم ہو چکی تھی۔